السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار، بہت ہی ڈیلیشیس، کوئک اینڈ سمپل فرنی کی ریسیپی۔ چلے جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نے لیے ہیں 4 ٹیبل سپون رائس، جسے میں نے سوک کر دیا تھا واٹر میں تقریباً 30 منٹ پہلے۔ چاولوں میں ایڈ کر لیتے ہیں ہاف کپ ملک کا اور ان کا پیسٹ بنا لیں گے۔ پیسٹ ہم نے بالکل فائن نہیں بنانا، تھوڑا سا چاولوں کو دردرا رکھنا ہے تاکہ فرنی میں ایک فلیور آئے رائس کا۔ یہاں بن گیا پیسٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بالکل فائن گرینڈ نہیں کیا، تھوڑا سا چاولوں کو دردرا رکھا ہے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں فرنی پکانے کا پروسیجر۔ سب سے پہلے میں لے رہی ہوں 1 kg ملک اور اسے میں ڈال دیا کڑھائی میں تاکہ اس کو آ جائے بوائل۔ میں نے ملک کو کر دیا کور تاکہ جلدی سے بوائل آ جائے اچھا سا۔ دودھ کو آ گیا بوائل۔ میں فرنی میں ایڈ کروں گی 2 اہم انگریڈینٹ جو فرنی کے فلیور کو بہت انہینس کرے گا، بائٹ سے ملنے جیسی فرنی جیسا ہی ٹیسٹ ہوگا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ دودھ کو بوائل آنے کے بعد میں تقریباً 1 سے 2 منٹ کے لیے دودھ کو پکاؤں گی۔ دودھ کو تھوڑا سا پکانے کے بعد اس میں ایڈ کروں گی چاولوں کا پیسٹ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی، ساتھ ساتھ چمچ چلاتی جاؤں گی تاکہ چاول جمے نہیں، ایک جگہ گٹھلی نہ بنے۔ چاولوں کا پیسٹ ڈالتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے گا آپ کو ساتھ ساتھ چمچ ضرور چلانا ہے، ورنہ ایک جگہ چاول جم جاتے ہیں، گٹھلیاں بن جاتی ہیں۔ دودھ میں چاول اچھے سے مکس ہو چکے ہیں، اب میں ان کو پکنے رکھ دوں گی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے لو فلیم پہ۔ ساتھ ساتھ چمچ بھی چلاتی رہوں گی تاکہ فرنی نیچے نہیں لگے۔ ساتھ ساتھ چمچ چلانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، اگر فرنی نیچے لگ جائے تو فرنی کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز پسند آتی ہے لائک اور شیئر کر دیا کرو، ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ 20 سے 30 منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں فرنی میں تھکنیس آ چکی ہے۔ چمچ کو چلاتے چلاتے ہم فرنی کو مزید پکاتے جائیں گے، فرنی جتنا پکے گی اتنی ہی ٹیسٹی بنے گی۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً 1/4 ٹی اسپون الائچی کا پاؤڈر اور ایڈ کروں گی 3 ٹیبل سپون شوگر۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، میں کم یوز کر رہی ہوں۔ شوگر کو کر لیتے ہیں مکس۔ ہم فرنی کو پکا رہے ہیں بالکل لو فلیم پہ۔ اب میں فرنی کو مزید 10 منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکاؤں گی تاکہ جو شوگر ایڈ کیا ہے اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے۔ چمچ چلاتے چلاتے ہم دودھ کو پکاتے جائیں گے اور جو سائڈ پہ پلائی آتی ہے اس کو اتار کے ہم دودھ میں ڈالتے جائیں گے۔ فرنی کو مزید پکتے پکتے 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، اب تقریباً فرنی ریڈی ہو چکی ہے۔ اب لاسٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں امپورٹنٹ انگریڈینٹ، جس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون میرے پاس اڑکے گلاب ہے، وہ ایڈ کر دوں گی۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی کیورا ایسن کے 3 سے 4 ڈراپس۔ 3 سے 4 ڈراپس میں پہلے ایڈ کر چکی تھی، وہ کلپ مجھ سے مس ہو گیا ہے۔ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے دوبارہ 1 سے 2 ڈراپس ڈال دیے ہیں، آپ 3 سے 4 ڈراپس ڈالیے گا اونلی۔ اب میں اسے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں۔ اڑکی گلاب اور کیورا ایسن ڈالنے سے فرنی میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا، اس کو آپ ضرور ڈالیے گا۔ چلیں جی یہاں پر ہماری فرنی بالکل ریڈی ہے، فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس میں کچھ ڈال دیتے ہیں نٹس جو فرنی کی جان ہوتے ہیں۔ نٹس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون پستہ اور 2 ٹیبل سپون بادام۔ ان دونوں کو میں نے بریک بریک سلائس میں کاٹ لیا تھا، اسے اب مکس کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ہماری فرنی کی ریسیپی بالکل ریڈی ہے۔ اگر آپ کو میری فرنی کی ریسیپی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ فرنی کو گارنش کر لیں گے پستہ بادام اور کچھ گلاب کی پتیوں سے۔ فرنی کو فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے انجوائے کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔